بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دنیا میں شاید ہی قرآنی توحید یعنی وہ ایمان، وہ عقیدہ جو تمام انبیاء کی بنیاد رہا ہے، تمام انبیاء کا ایک ہی دین کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی پکارے جانے کے لائق نہیں، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں، توکل اور بھروسے کے لائق نہیں، واسطے وسیلے کے لائق نہیں، رکوع اور سجدے کے لائق نہیں، کوئی نہیں ہے مگر وہ صرف اکیلا ہے۔ تو اس عقیدے کا جو انکار کیا ہے یا اس کے مقابلے میں یہ عقیدے گڑھے گئے ہیں، کوئی یا علی مدد کہتا ہے، کوئی یا رسول مدد کہتا ہے، کوئی یا عیسیٰ ابن مریم کو مدد کے لیے پکارتا ہے، کوئی عزیر علیہ السلام کو، مشرکین مکہ لات منات و ہبل کو پکارتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو پکارتے تھے۔ ہر طرف یہ پکاریں جو ہیں یہ غیر اللہ کی، یہ بالکل شرک ہے اور اللہ کے دین کا مذاق ہے، کلمے کا انکار ہے، بلکہ کلمے کے ساتھ غداری ہے۔ تو جہاں رافضیوں کی یہ بدعقیدگی ہے، انہوں نے پوری تاریخ کو بدلی کر دیا، پورے عقائد کو بدلی کر دیا، دین اسلام کے مزاج کو بدلی کر دیا، صلاۃ کو بدلی کر دیا، سلام کو بدلی کیا، صحابہ کی ترتیب کو بدلی کر دیا، انہوں نے مسخ کے رکھ دی ساری تاریخ انہوں نے۔ لیکن یہ ایک ویڈیو آج ایک کسی یہ رافضی کا سامنے آیا ہے کہ یہ بات بالکل وہ سچی کہہ گیا ہے، یہ ذرا اپنے کانوں سے سنیے۔ قرآن پڑھانے کے پیسے نہیں لے سکتے، جو اس وقت بہت بڑا کاروبار ہے، آن لائن کاروبار بھی ہے اور آف لائن کاروبار بھی ہے۔ قرآن پڑھانے کے پیسے لینا نہیں لے سکتے آپ، یہ واجبات میں سے ہے۔ تبلیغ کے پیسے نہیں لے سکتے، جو کہ تبلیغ علماء کے فرائض میں سے ہے۔ فریضے کے اوپر پیسہ نہیں لے سکتے۔ اگر کسی نے کہا تلاوت کرو اور 10,000 تلاوت کرنے کے، پھر اس کے بعد مجلس پڑھو 1,00,000 مجلس پڑھنے کا، یہ تو فریضہ ہے آپ کا دین بتانا، اس کے پیسے نہیں لے سکتے آپ۔ تبلیغ دین کے پیسے نہیں لے سکتے، اگر لیں گے تو کیا ہوگا؟ یشترون بہ ثمنا قلیلا، یہ دین فروشی کہلائے گی۔ ثمن قلیل کے بدلے میں، حقیر پیسوں کے بدلے میں دین خدا بیچنا ہے تم نے۔ اولئک، اب یہ فیسیں جو لیتے ہیں اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ کیا فیسوں سے گھر بنائے، فیسوں سے اور بہت سارے کام کیے، یہ فیسیں لے کے کر کے رہے ہیں۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، کہ تمہارے دین کے بدلے میں پیسے لیے، پیسے لے کے پھر اس پیسے کو کھایا، تو یہ جو پیٹ میں ڈال رہے ہیں یہ کیا ہے؟ جہنم، آگ ڈال رہے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، ان کی سزا یہ ہے کہ خدا ان سے بات تک نہیں کرے گا، کلام نہیں کرے گا اللہ ان سے۔ بالکل سچی بات کر گیا ہے، اور ہے یہ بہت بڑا قذاب، مولوی ہے، بدعقیدہ ہے، رافضی ہے، لیکن یہ بات بالکل سچی کر گیا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان نے یہ بات بتائی کہ جو بھی آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے میرا اس کے اوپر زور نہیں چلتا ہے۔ بعد میں انہوں نے نبی علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہے وہ بہت بڑا جھوٹا، فریبکار، کذاب، لیکن یہ بات تمہیں سچی بتا گیا ہے۔ تو اس سے یہ ایک اصول نکلا کہ بڑے سے بڑا شیطان بھی سچی بات کر سکتا ہے۔ تو ویسے بھی دیکھیے، خالی ریت کا پلستر کبھی نہیں ہوتا ہے جب تک ساتھ سیمنٹ نہ ملایا جائے، خالی ریت کا پلستر نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے خالص جھوٹ نہیں چل سکتا ہے جب تک بیچ میں سچائی نہ ملائی جائے۔ تو سچائی اور جھوٹ کو ملا کے یہ لوگ جو پیش کرتے ہیں یہ بہت بڑے فریبکار لوگ ہیں۔ بہرحال یہ اجرت، دین کے اوپر اجرت، یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ اذان کی اجرت لینا، صلاۃ پڑھانے کی، امامت کے پیسے لینا، یا جو مدرسوں کے اندر یہ قرآن اور حدیث اور فقہ کی تعلیم دیتے ہیں، یا یہ مخرج سکھاتے ہیں، قرأت سکھاتے ہیں، اس کی جو اجرت لیتے ہیں، یہ گھروں میں جا کے قرآن پڑھاتے ہیں، ٹیوشن کہتے ہیں اس کو مولوی، یہ خالص ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا الہدایہ کے اندر یہ فتویٰ ہے، جو فتووں کی وہ کتاب ان کے شاگردوں نے مرتب کی ہے، اس کے اندر وہ فتویٰ موجود ہے جس کو پڑھ کے یہ لوگ مفتی بنتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ سارے مسلک پرستوں نے اس پر ایکا کر لیا ہے، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنبلی ہوں،
سارے کے سارے اجرت لیتے ہیں. اسی وجہ سے ان کی دعائیں نہیں قبول ہو رہی ہیں، چاہے امام کعبہ ہو یا امام مسجد نبوی ہو یا بیت المقدس کا مولوی ہو یا جامع ازہر کا فارغ التحصیل ہو، مدینہ یونیورسٹی کا، سارے اجرتی ہیں، سارے کے سارے اس حرام کے اندر انہوں نے ایکا کر لیا ہے. اس گلے کے اوپر سب کا اتفاق ہے. باقی کتنے اختلافات ہیں ان کے، لیکن اس معاملے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. تو جب پیٹ لٹک جائے دین کے ساتھ، پھر خیر کبھی بھی نہیں آ سکتی ہے. تو دیکھیے کتنی سچی بات اس کے منہ سے نکل گئی ہے. بالکل اسی طرح وہ ایک ہری پگڑی والا ہے، اس سے بھی کسی نے سوال پوچھا کہ یہ دین کے اوپر جو اجرت لی جاتی ہے، تو اس نے کہا کہ صحیح مذہب کے اندر یہ بالکل حرام ہے، اور نبی علیہ السلام کے دور میں، صحابہ اکرام کے دور میں، تابعین اور تبع تابعین کے دور میں یہ بالکل ناجائز تھی، اور بعد میں لوگوں نے یہ شروع کر دی ہے. تو اس طریقے سے اس نے بھی یہ بات کہی تھی، تو سچی بات اس کے منہ سے بھی نکل گئی. تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو. اسی طرح الہدایہ کا جو فتویٰ ہے، اس کے حاشیے پر ان مولویوں نے لکھ دیا کہ مقدمین میں تو یہ حرام تھی، یعنی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک تو یہ حرام تھی، لیکن متاخرین نے اس کو جائز قرار دے دیا. متاخرین یعنی بعد میں آنے والے مولویوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے. تو اس پر میں کہتا ہوں پھر ذلت اور خواری بھی متاخرین کے حصے میں آئی ہے. جب تک قرآن امام رہا اور رہنما رہا، قرآن کے پیچھے چلتے رہے، تقریباً 3 صدی تک یہ قرآن امام رہا ہے، قرآن کے پیچھے چلتے تھے. لیکن جب آہستہ آہستہ ان کا دین کے اندر یہ شرک کی آمیزش آئی ہے اور دینداری جو تھی وہ دکانداری کے اندر بدلی ہو گئی، تو پھر آہستہ آہستہ وہ ذلت اور خواری آنا شروع ہوئی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے. اور یہ قبر پرستی ان کے اندر اسی وجہ سے انہی مولویوں اور پیروں نے، حرام خوروں نے امت مسلمہ کے اندر یہ قبر پرستی کا شرک بھی ڈال دیا ہے، جو آج خالص بت پرستی کی شکل اختیار کر گئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، ہدایت دے اللہ تعالیٰ. اور جن کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے، ان کا یہ فریضہ ہے کہ اب یہ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی معاوضے کے اللہ کے دین کی دعوت کو اٹھائیں اور کلمے کی دعوت دے. پہلے ان کا اب نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ان کے اوپر نہیں ہے. اب ان کے اوپر جو ہے صرف ایک جہنم کی آگ ہے جو واجب ہے، فرض ہے، لازم ہے اگر انہوں نے توبہ نہ کی. تو لہٰذا جب تک ایمان خالص نہیں کیا جائے گا، تب تک کوئی خیر امت کے اندر نہیں آ سکتی ہے.